اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھاؤ اور جنت کی نعمتیں دیکھاؤ تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپیش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے فرشتوں جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو محنتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دو، اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھک دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب جنت کو مصیبت اور تکلیفوں سے ڈھکا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھکا گیا تو پھر جبریل نے عرض کیا مولا اب جنت میں کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو، خود اپنے آپ میں ڈوب کر فیصلہ کر لو۔ دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور اس کے بعد نرم نرم گدوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان سے شبنم برس رہی ہے، پورا ماحول گلابی ہے۔ ایسے میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب جو بندہ مصیبت اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں، اس ٹھنڈی کے ماحول میں بستر سے اٹھ کر کے
کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی تکلیف اٹھا رہا ہے، نیند کو قربان کر رہا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو نرم نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جو نرم بستر پر آرام کر رہا ہے، جو نرم بستر پہ سو رہا ہے، اللہ اکبر، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ نعرے کی بجائے میری بات سن لیں۔ بات جب یہ پوری ہو زیادہ جائے دیکھ لینا۔ آپ توجہ فرمائیں، جس نے 10 منٹ نیند کی تکلیف اٹھائی، کیا بات جس ہے نے حضرت؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور بستر چھوڑ کر مسجد گیا، مصلی پر آ گیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یاد رکھنا، اب توجہ کریں، 10 منٹ کی تکلیف نے ہمیشہ کی تکلیف سے آزاد کر دیا، اور جو بستر پہ فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہا اور عیش اور آرام کرتا رہا، اب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ بتاؤ عقل مند کون ہے جو 10 منٹ کی تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کی راحت پانا چاہتا ہے، یا 10 منٹ سو کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتا ہے؟ عقل کہاں گئی؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی تکلیف اٹھا لو، ہمیشہ کی راحت حاصل کر لو۔ تو اللہ نے جنت کو سمیٹ دیا ہے، اللہ نے جنت کو لپیٹ دیا ہے۔ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں اور اللہ اکبر مشقتوں میں، امتحانات میں، آزمائشوں کے اندر، اللہ اکبر، کیا آپ نہیں دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو اور وظیفہ زوجیت سے محفوظ رہو۔ اللہ اکبر، یہ چند گھنٹوں کی مصیبت اٹھاؤ اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا روزے دار جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ بہت اچھا حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، دیکھو اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمت مل گئی۔ اور اگر 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کی ہمت نہیں، وہی عیش جو اور دنوں میں تھے، وہی کھانا جو اور دنوں میں تھا، رمضان شریف میں کھاتا رہا، گٹکا کھاتا رہا، سگریٹ پیتا رہا، پانی پیتا رہا، حوج موج کرتا رہا، بولو چند گھنٹوں کی وجہ سے اب وہ جہنم کا ایندھن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو یاد رکھنا، جنت کو محنتوں سے لپیٹا گیا ہے اور جہنم کو عیش و آرام سے۔ اب بتاؤ میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، ہم لوگ عیش اور آرام کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں کی لذتوں میں مبتلا ہیں، شہوات کی لذتوں میں مبتلا ہیں، جرائم کی لذتوں میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ دنیا میں آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ اکبر، آئیے تھوڑا جہنم کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں کیا جائے تاکہ ہم سوچیں ہم کس قدر تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آئیے آپ کو بتاؤں، آج ہم کسی کی بھی بات کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے۔ یہی ہے نا، اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں شوگر ہو گیا ہے، تم میٹھا مت کھانا، ہم میٹھا بند کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا داڑھی نہ منڈانا، بولو حضور کی بات مانتے ہو؟ ڈاکٹر کی مانتے ہو، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، نمک کا مت کھانا، نمک چھوڑ دیتے ہو، پھیکا کھانا شروع کر دیتے ہو، ڈاکٹر کی مانی، رسول اللہ کی نہیں مانی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کرتے ہو، 10,000 کی نوکری کرتے ہو، وہ کہے تم مجھے صبح 6 بجے آفس میں چاہیے، تو کیا چوں چرا کرتے ہو؟ کیا بحث کرتے ہو؟ مباحثہ کرتے ہو؟ نہیں، جیسے ہی جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کر رہے ہو، اگر وہ کہے تو 6 بجے مجھے چاہیے، 5 بجے مجھے چاہیے، ہاتھ باندھ کے کہتے جی سیٹ میں بالکل آ جاؤں گا، اب 6 بجے کہنے میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ اے ظالم انسان، جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے، اس نے اگر تجھے 6 بجے بلایا ہے تو تو 5:45 بجے جاتا ہے۔ رسول اللہ نے روزانہ 5 مرتبہ تجھے مسجد آنے کا حکم دیا ہے، تو کتنا مسجد آ رہا ہے؟ ارے وہ 10,000 کی نوکری دینے والے کی اوقات کیا ہے؟ لیکن جس نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک
ہے. اس رسول کی شان یہ ہے, قرآن ملا ان کی وجہ سے, رحمان ملا ان کی وجہ سے, اسلام ملا ان کی وجہ سے, ہر نعمت ان کی وجہ سے ملی. کتنا ظالم ہو گیا مسلمان. 10,000 کی نوکری دینے والے سے تو وفا ہے. کیا بات ہے, جس نے 10,000 کی نوکری دی اس کی بات تو مان رہا ہے, کیا بات. لیکن جس نبی کے صدقے میں سب ملا, اللہ, وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کے رسول کی وجہ سے نہ ملی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہر نعمت انہی کے صدقے میں, ہر نعمت انہی کے وسیلے سے, ہر نعمت انہی کے واسطے سے. میرے امام فرماتے ہیں, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا, تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف الرحیم, بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود. اپنا مسئلہ کیا ہے, ہم سب کی بات مان رہے ہیں, رب کی نہیں مان رہے ہیں, رب کے رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں. سب کے فرما بردار ہیں, اللہ رسول کے فرما بردار نہیں ہے. اب اس کا انجام کیا ہے؟ تھوڑی دیر ایک حدیث سن لے جو صحیح کے اندر موجود ہے. صحیح ستہ میں ایک حدیث آئی ہے, اس کو دل کے کانوں سے سن لیں. اگر اپنا بھلا چاہتے ہو, یاد رکھنا, اتنا یقین ہے کہ مرنا ہے, اتنا یقین ہے موت آنی ہے, اتنا یقین ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اتنا یقین ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے, تو سن لو میری قوم کے جوانوں, تم چاہو تو ماحول بدل سکتا ہے, تم چاہو تو انقلاب آ سکتا ہے, تم چاہو تو تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ اللہ اکبر. آپ اتنے شوق سے سننے کے لیے علماء کو آتے ہو. میرے قوم کے جوانوں, تم ہماری قوم کا سرمایہ ہے. جتنی شوق سے سنتے ہو, اگر اتنے ہی شوق سے بدل بھی جاؤ, اتنے ہی شوق سے عمل بھی کر لو, پوری دنیا میں انقلاب آئے گا. صرف ہندوستان کا جوان پورے ملک کے انقلاب کے لیے کافی ہے, اور پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے انقلاب کے لیے کافی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آؤ, اگر اپنے آپ سے پیار ہے, اپنے آپ سے محبت ہے, اپنے آپ سے الفت ہے, تو ذرا دھیان سے اپنے نبی کا فرمان سنو, اپنے سچے نبی کا فرمان سنو, اپنے رب کا فرمان سنو. اللہ اکبر. یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں, یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. قرآن حدیث دونوں میں اس کا تذکرہ ہے جو مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین, قائد المرسلین, سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے حضرت, واہ. چہرے پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی, جہنم کی آگ برسے گی چہرے پر. تھوڑی دیر سوچو, غور کرو. انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی عضو ہے, اس کا چہرہ ہے. اس لیے کہ اس چہرے میں بہت سارے نازک اعضاء ہیں, آنکھ, کان, ہونٹ, زبان, یہ ساری چیزیں. بلکہ یوں کہہ لیں, اگر پورا جسم ہو اور چہرہ نہ ہو, کچھ نہیں ہے, ہے نا. میں نے کہہ دیا کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں. اگر آپ چلائیں گے تو بات کیسے ہوگی؟ دیکھیے, آپ میرے صبر کا جتنا چاہے امتحان لے سکتے ہیں, میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, نہ غصے میں آؤں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محفل پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہیں کہ جب لوگوں نے چلایا تو محفل ختم کرنی پڑی. اتنے سب لوگ سکون سے سن رہے ہیں, صرف ادھر 4-6 لوگ چلا رہے ہیں بس. اگر میں تقریر یہیں ختم کر کے چلا گیا تو پوری محفل آپ کو بددعا دے گی, اور کوئی بددعا دے یا نہ دے, حضور کی محفل میں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو حضور نے اگر آپ کو گھور کر دیکھ لیا, توجہ کرنا, اگر آقا نے گھور کے دیکھ لیا تو دنیا اور آخرت سب برباد ہے.
اگر آپ کو مجھے دیکھنا ہی تھا تو آپ پہلے آ کر کے آگے بیٹھ جاتے نا. جی ہاں دیر سے ہم تو بلا رہے تھے آئی نہیں. اب آپ اگر جائیں وہی رہے میرے بھائی. دیکھیں آپ 2 منٹ میں نے بولا میری بات میرے 2 منٹ برباد گئے. ہمیں وقت پہ محفل ختم کرنے مجھے جانا ہے, وقت پہ فلائٹ پکڑنا ہے, مجھے پہنچنا ہے دلی. جی آپ جتنا وقت برباد کریں گے گفتگو اتنی کم ہوگی. پھر کہتا ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا, لیکن اتنے سب لوگ کا نقصان آپ 4 لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں مانیں گے, وہ تو ظاہر سی بات ہے. جو قوم 2 جملے نہ مانے وہ پوری تقریر پر کیا عمل کرے گی, یہی تو بات ہے نا. ہاں لیکن بات اتنی ہے کہ میں 4 لوگوں سے مایوس نہیں ہوں, یہ پورا مجمع سن رہا ہے ماشاءاللہ. ایک بار سب درود شریف پڑھنے بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک. ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ. یا حبیب عاشقوں کی طرح پورا مجمع پڑھو تو ہزاروں درود کے تحفے پہنچ جائیں. مل کے پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبی و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مراد پوری ہو گئی. اب میں گفتگو کر سکتا ہوں, اب میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں. ایک بار پھر سب لوگ درود شریف پڑھیں. بیٹھ جاؤ یار. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں بلند آواز. عاشقوں کی طرح سب مل کے پڑھیں. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبی و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. توجہ فرمائیں, حدیث پڑھی جا رہی تھی. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. ان کے چہرے پر آگ برسے گی. تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیوں, میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. مرد اور عورتوں کی تخصیص نہیں. کچھ لوگ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. آپ ذرا تصور کریں, جہنم کی آگ, وہ بھی جہنم کی آگ کیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ, دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ترار جہنم کی آگ ہے. اللہ اکبر. اور وہ انسانوں کے چہروں پہ برسائی جائے گی. ایک مرتبہ کبھی بائک پر آپ تیز بارش میں بائک چلا کر دیکھنا, ہیلمٹ اگر آپ کے چہرے پہ نہ ہو تو آپ تیز بارش میں بائک چلا کے دیکھنا, آپ کو حیرت ہوگی میرے بھائیوں. یہ میرا خود کا تجربہ ہے کہ اگر بارش تیز ہو رہی ہو اور ہم بائک چلا رہے ہوں اور بارش کے تیز قطرے ہمارے منہ پہ پڑتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. مسلمانوں ذرا سوچو, جب پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے ہمارے چہرے پر پڑتے ہیں تو ہم بائک روک دیتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, یہ کوئی کہانی نہیں, قصہ نہیں, یہ سچے نبی کا سچا فرمان. ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں, ذرا تصور تو کرو میری بہنوں, جو قوم اپنے چہرے پر پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے سکون دینے والے قطروں کی چوٹ برداشت نہ کر سکے, جب اس چہرے پر جہنم کی آگ برسے گی اس وقت ان چہروں کا حال کیا ہوگا, اس وقت ان چہروں کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, جن کے چہروں پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی ان کا قصور کیا ہوگا, ان کا جرم کیا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ سب کی بات مانتے ہوں گے لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہوں گے. اب ذرا اس کٹھیرے میں اپنی
اپنے آپ کو کھڑے کر کے سوچو، کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب کی مانتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے؟ مسلمانوں، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہوتے تو آج مسجدیں ویران نہ ہوتی۔ اگر ہم اللہ رسول کی بات مان رہے ہوتے تو نوجوان لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا چکر نہ ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنے میں اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن مجبور ہے، کریں کیا؟ حالات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ 80% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بلا کے اندر گرفتار ہے، اس جرم کے اندر گرفتار ہے، اور پھر وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ، سوچو تو صحیح، ایک تو گناہ ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ ایک بات اور عرض کروں معذرت کے ساتھ، دیندار لوگ بھی اس چکر سے نہیں بچ پا رہے الا ماشاءاللہ۔ وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر کے، سیریلیں اور فلمیں دیکھ کر کے، داڑھی تو رکھ لی، ٹوپی تو پہن لی، اچھا کرتا تو پہن لیا، لیکن کوئی حسن سامنے سے ٹکرایا تو پھر دل قابو میں نہ رہا۔ یہ کیوں ہے پتہ ہے؟ دل میں حضور نہیں بسے، اس لیے دل کتوں کی طرح آوارہ پھر رہا ہے۔ اگر اس دل میں حضور بسے ہوتے، یاد رکھنا جملے تلخ کو معاف کرنا، کچھ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ کچھ جملے آپ کے بہت تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن نشتر جو لگاتا ہے میرے عزیز، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی ادیب ہوتا، اگر کوئی محقق ہوتا تو میں جملے سجا کر کے بولتا، لیکن یہ میری تقریر نہیں، میری خطابت نہیں، یہ میرے دل کی آو فغاں ہے، اور آو فغاں سجا اور سنوار کر کے نہیں نکلتی، بلکہ جب چوٹ لگتی ہے تو پھر انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بتاؤ، رسول اللہ کے ساتھ یہی وفا کا طریقہ ہے، حضور کے ساتھ یہی محبت کا طریقہ ہے، سب کی بات مانتے ہو، حضور کی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، اگر پولیس والے اعلان کر دیں 10 کے بعد مائک نہیں چلے گا، بولو مائک تم بند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ 10 کے بعد تم گھر سے نہیں نکلو گے، کرفیو لگ گیا، کوئی نکلتا ہے گھر کے باہر؟ حیرت ہے، اچھا کرتے ہو پولیس کی بات سنتے ہو، مجھے اس پہ اعتراض نہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، پولیس کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ ڈاکٹر کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ اگر تمہارا نام پولیس کی ڈائری میں لکھ دیا گیا جیل جانے کا خطرہ ہے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ کوئی بھاری بھرکم آدمی لے جاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، رشوت دے دو تو نام کٹ سکتا ہے، دباؤ لاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر، جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا نام کوئی کارپوریٹر کٹوا سکتا ہے، کوئی عالم کٹوا سکتا ہے، کوئی رشوت کٹوا سکتی ہے؟ کون سے مسلمان ہو؟ تمہیں تو نیند بھی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا، کہ ہمارا نام روزانہ کوئی بات نہیں، حضرت خود نبٹ گیا، کوئی بات نہیں، حضرت خود نبٹ گیا۔ روزانہ ایک دن میں 5 مرتبہ، ایک دن میں 5 مرتبہ ہمارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے بیٹوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ نیند کیسے آتی ہے آرام کی؟ نیند کیسے آتی ہے؟ ہنستا ہے مسلمان، یہ مولانا لوگ کا تو کام ہی ہے۔ مولانا کا کیا کام ہے؟ مولانا کی ذمہ داری ہے کیا بات حضرت، حق پیش کرے، واہ سبحان اللہ، سچائی پیش کرے۔ اگر آج تم ہم لوگوں کی باتیں نہیں مانو گے، جب آنکھیں موت سے بند ہوگی تب تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ تم کر کیا رہے تھے۔ اس وقت روگے، اس وقت روگے۔ حدیث پاک ہے، مردے پہ زندہ جو روتے ہیں اس سے زیادہ مردہ روتا ہے۔ اس وقت مردہ روتا ہے، ہائے مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے مال نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے منال نے دھوکہ دیا، مگر اس وقت کا رونا کام نہیں آتا۔ فرشتے اس کو طنز کرتے ہیں، ظالم، جب تجھے پکار پکار کر کہنے والے نصیحت کرتے تھے، او
ہوش میں آ جا، سدھر جا، سنور جا۔ اس وقت تو تو نہیں سدھرتا تھا، ابھی تو گھمنڈ تھا مال پر، ابھی تو گھمنڈ تھا آل پر، ابھی تو گھمنڈ تھا لمبی کاروں پر۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن کہہ رہا ہے او مال و منال پر گھمنڈ اور غرور کر کے اللہ کو بھولنے والوں، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے اس دنیا سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کفن بھی کفن، کفن بھی جسم پر اسی وقت رہے گا، اللہ راضی ہے تو، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا، آگ کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا۔ دنیا کو دیکھتے دیکھتے تم کیوں آوارگی کر رہے ہو؟ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو قوم آوارگی کرتی ہے وہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا، پیدائش سے قصہ شروع نہیں ہوتا، موت پہ قصہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک بات کہوں، ہمارے مذہب میں جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اس کے لیے دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کی قبر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت میدان محشر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آخرت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا لمبا سفر کرو تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور قبر میں جاؤ تو گنبد والے محمد الرسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ حج کو جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہونا چاہیے، کہ حج کو جانے پہ کعبہ نظر آتا ہے، مر جانے پہ کعبے کا کعبہ نظر آتا ہے۔ ارے زندہ باد زندہ باد۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ کیا مقام ہے قبر کا، لیکن کس کے لیے؟ وفاداروں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں، سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں کے لیے نہیں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے کسی پہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کے غرور میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں، علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں۔ جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، حضور آئیں گے اور قبر جگمگائیں گے۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وفادار کی قبر جگمگانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ کتنی خوبصورت ہے مومن کی موت۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ان کے چہروں پر آگ کی برسات ہوگی جو سب کی سنتے تھے، اللہ رسول کی نہیں سنتے تھے۔ بتاؤ مسجد آباد کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ سود سے حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے۔ آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بیاج کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو، اتنا لے لو اتنا ہفتے دیتے رہو۔ مسلمانوں یاد رکھنا مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے۔ سوچو تو صحیح، حلال کمانے والے دنیا سے گئے، ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں، چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں
جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی امامت کی تائید میں حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے. سوچو تو صحیح، غور تو کریں. ایسے صحابی بہت مالدار، ان کے گھر کا سونا پھاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا. اتنے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف. حلال کمایا نا. عبد الرحمن ابن عوف کیا لے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا لے گئے؟ سوچو، اتنے بڑے صحابی حلال کما کے کیا لے گئے؟ لے گئے کوئی دنیا کا مال. تو جو حلال کمائے وہ ساتھ نہیں لے جاتا، تو جو تم حرام کما رہے ہو کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ اور سوچتے ہو کہ حرام سے اپنے بچوں کو جو پال رہے ہو، یہ حرام کھانے والے تمہارے بچے جن کا گوشت حرام سے بن رہا ہے، خون حرام سے بن رہا ہے، یہ تمہارے وفادار رہیں گے؟ بتاؤ. اولاد غدار کیوں ہوتی ہے؟ آج بڑی سے بڑی اسکول میں پڑھا رہے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے. بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کالجز میں بیچتے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تو اچھی ہے لیکن جو حرام کا خون اور حرام کا گوشت ہے وہ وفادار بننے نہیں دیتا کسی کو. پہلے اتنی بڑی بڑی اسکولیں نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے کالجز نہیں تھے، لیکن اولاد ماں باپ کی وفادار ہوتی تھی. جی بے شک. ملک و ملت کی وفادار ہوتی تھی. بھائی اولاد کی وفاداری غذا کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. ایک واقعہ سنیں، بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت ٹیپو سلطان، جی بڑا مشہور نام ہے ہندوستان میں. یہی تو اپنی پہچان ہے. ہم جیسے بہادر، ہمارے جیسا کوئی بہادر نہیں. وجہ جن کی عقلوں پہ پتھر، جن کے مذہب میں پتھر، جن کے عقیدے میں پتھر، وہ کیا بہادر ہو سکتے ہیں؟ بہادر تو وہ قوم ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس زندہ رحمان کا عقیدہ، جس کے پاس، ارے ہم سے زیادہ بہادر بھی کوئی ہوا ہے؟ ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے کہ زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں. بڑے سے بڑا بہادر کاغذ کو اشارے سے ٹکڑے نہیں کر سکا. اشارے سے تو کاغذ بھی ٹکڑے نہیں ہوتا. اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، ان کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. طاقت ہمارے یہاں ہے، قوت ہمارے یہاں ہے، اور پھر ہمارے یہاں صدیق اکبر جیسا بہادر، فاروق اعظم جیسا بہادر، عثمان غنی جیسا بہادر، علی مرتضی فاتح خیبر جیسا بہادر کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر سبحان اللہ، زندہ صلاح باد. الدین ایوبی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے. طارق بن زیاد جیسا بہادر ہمارے اندر ہے. نور الدین زنگی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے. یہ بہادروں کی ایک فہرست ہے ہمارے پاس. تو ٹیپو سلطان بھی بڑا بہادر. جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے. جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں، بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے؟ جی عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے بے شک بے شک. اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے. سچ ہے یہ حق. جب تک مسلمان عاشق رسول تھے، سچے بہادر تھے، جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے. اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں. کیا اشارہ ہے. جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے بہادر تھے. کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی. جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے، چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا. بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلے پہ رو کے دیکھ. جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا، اب بھی کتے تیرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے نظر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ
مراد آباد والوں، ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے، تم بزدل ہو گئے۔ بزدلی سے نکلو، کتا پھر کتا ہے۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کتوں پہ بات کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ مراد آباد کے کتے اگر پاس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ رامپور کے کتے اگر یہاں کہیں سن، ان کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ جب وہ چند جوان، توجہ کریں کتے دم پیچھے کیسے ہلاتے ہیں، چند جوان، پاکیزہ جوان، متقی جوان، پرہیزگار جوان جب اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے گھر سے نکلے تو وہ چپکے سے رات کو نکلے تو پیچھے کتا بھی ہو گیا۔ ان جوانوں کو خوف ہوا، کتوں کا کام بھونکنا ہے، اگر اس نے بھونک دیا، بھونکے گا یہ، پکڑائے گا ہمیں۔ اس جوان نے پتھر اٹھایا، کتے کی طرف مارا، کتے نے پیچھے کے پیر پہ کھڑے ہو کے آگے کے پیروں کو ہاتھ کی شکل دی اور اللہ سے کہا مجھے زبان دے تاکہ تیرے وفاداروں سے میں بات کر سکوں۔ اور پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا، او اللہ والے تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا، ہم کتے ہیں مگر پتا ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ اور یہ بات میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، ہمارے قرآن میں لکھا ہے۔ اور پھر وہ کتا وفادار بن کے دھو ملا کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن کتا تھا، کتوں کی برادری کا تھا، مگر مسلمان کا وفادار کیا ہوا، خدا نے اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کر دیا۔ پتا چلا تو کتنا قیمتی ہے مسلمان، تو اللہ کا وفادار بن، کتے تیرے وفادار۔ یعنی اگر تو گناہ چھوڑ دے کتے تجھ پہ بھونکیں گے بھی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کتے نہیں بھونکیں گے تجھ پہ اگر تو سارا مسئلہ گناہ کا ہے، ہنسنے کی بات نہیں، گناہ چھوڑو پھر دیکھو زمین تمہاری فرما بردار ہوگی۔ بات دور نکل گئی، عرض کر رہا تھا ایک ایسا وفادار تھا ملک ملت کا جسے فخر ہے ملک کو ملت کو، اس کو دنیا ٹیپو فتح علی کہتی ہے، جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں۔ بڑا بہادر تھا، جب تک کہ وہ رہا ہمت نہ تھی بزدلوں کی کہہ سکے کہ ہمارا ہے ہندوستان، اسے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کہا ہمارا ہے ہندوستان، تو ایک بات جو کہنے چلا تھا یہ کہ حلال سے وفا پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی، حرام سے نہیں۔ میں نے سن لے، اللہ اکبر، انگریزوں نے ٹیپو فتح علی سلطان سے کہا ڈیل کرنی ہے، کسی معتمد کو بھیجو، بات کریں گے۔ سلطان کو لگا میرے بھائی سے بڑھ کر میرا معتمد کون ہو سکتا ہے۔ سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا، جاؤ انگریزوں سے بات کر کے آؤ، انگریزوں سے گفتگو کر کے آؤ، معاملات طے کر کے آؤ۔ بہنوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر۔ چھوٹا بھائی گیا، جانے کے بعد دیر ہو گئی تو قریبی ندیموں نے، قریبی دوستوں نے سلطان کے کان میں کچھ بات کہی۔ سلطان کھڑے ہوئے، غصے میں آئے، حالت غصے میں ٹہلنے لگے، اور دیر ہوئی، ٹہلتے ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے۔ ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے؟ ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا، ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا۔ میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا، بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا۔ ماں بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ میں قوم کی ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی، لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے۔ عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی، لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت ہی کا تیار کردہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی، لیکن فاتح خیبر
کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے. تو عورت نے بڑے بڑے انقلابیوں کو پیدا کیا. اگر عورت سچی ہے, دیندار ہے, عاشق رسول ہے, اللہ رسول کی وفادار ہے, اللہ اکبر, ماں ہوتی ہے. سلطان ٹیپو فتح علی کے جملے نشتر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے. ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہا سلطان تیرے منہ میں زبان روک اور گستاخی کی جرات نہ کرنا. تو نے کہہ کیسے دیا کہ میرا بیٹا ملک و ملت کا غدار ہے؟ سن لے, نہ تو غدار ہو سکتا ہے نہ وہ غدار ہو سکتا ہے. تاخیر کسی وجہ سے ہو رہی ہوگی, میرے دودھ کی وفا پر سوالیہ نشان کھڑا مت کر. میرا کوئی بیٹا ملک ملت کا غدار نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی آیا اور بہت خوشخبری لے کر آیا. سلطان جب سارے معاملات نپٹ گئے تو ماں کے قدم پکڑ کر معافی کے طلبگار ہونے کے بعد کہا, امی میں جیسا مرد متزلزل ہو گیا بہادر, تمہیں اتنا یقین کیسے تھا ماں کہ تیرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا, وفادار ہوگا؟ تب ماں نے کہا تھا, بیٹا مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول اللہ کی نسبت پر یقین ہے. جب میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. ہمیشہ میں نے باوضو مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے. یہ وضو اور درود کی برکت ہے کہ میری کوئی اولاد ملک ملت کی کبھی غدار نہیں ہو سکتی. سود کا پیسہ کما کر بچوں کو حرام کھلا کر چاہتے ہو تمہارا بیٹا فتح علی بنے؟ یاد رکھنا, یہ بہنیں ہیں, سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی, زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلائے گی, گندے گانے سنتے ہوئے دودھ پلائے گی. ان کی گود میں صلاح الدین جو بھی پیدا ہوگا ہرگز نہیں. ڈاکو, لٹیرے, بے غیرت, بے حیا, جتنی گندگی کے ٹائٹل ہے تمہاری کوکھ سے جنم لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں مریم کا تقدس نہیں, تمہاری گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا نہیں, تمہاری گود میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی نہیں. کتنی گندگی کرو گے؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کر لو, کم سے کم آخرت کا خیال کر لو. بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, آپ دیکھیں تو صحیح, اندازہ تو کریں. 8 دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہو رہے ہیں. علماء قنوت نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں. قبل اول بیت المقدس کا کیا حال, فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن. ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے ہو, ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بک استعمال آپ کرتے ہو. دیکھو ان کے گھروں کا حال, غور کرو, سوچو, توجہ کرو. نہیں دیکھی وہ کلپیں؟ ایک ماں کے 2 بچے, دونوں شہید ہو گئے, اس کی گود اجڑ گئی. میں یہاں جو مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں, کسی ماں کی گود کا درد ایک عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں, فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں, کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں, دیکھو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ان کے لیے کیا گیا؟ ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تم؟ بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. بے شک بے شک. جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم تڑپے گا. آنکھ میں اگر کچرا چلا جائے آنکھ روئے گی, دماغ مشورہ دے گا, ہاتھ حرکت کرے گا, پلان بنے گا, کچرا نکالا جائے گا. کوئی یہ کہے گا کہ نہیں, ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا. دماغ کہے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا, مجھے کیا, میں تو نہیں. جب تک جسم میں جان ہے کوئی تک گزرو, پیر درد کر رہا ہے, آنکھ رو رہی ہے, دل دھڑک رہا ہے, حالانکہ آنکھ اور پیر میں کتنا فاصلہ ہے, ہاتھ بے چین ہو رہا ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے. کب تک؟ جب تک جسم میں جان ہے. لیکن جان نکل گئی پھر اس کو مارو کاٹو کچھ بھی کرو, کوئی تکلیف ہوگی, کوئی درد ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو جب تک مسلمانوں میں ایمان ہے کسی بھی مسلمان کو دنیا کے خطے میں تکلیف پہنچے گی وہ تڑپے گا,
وہ بے چین ہوگا، وہ بل بلائے گا، وہ بلکے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا دکھ میں شریک ہوئے؟ ہاتھ مت اٹھانا، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی۔ جو قوم اتنی خود غرض ہو کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کے دکھ پر نہیں روتا، وہ فلسطینیوں کے دکھ پہ کیا روئے گا؟ ان سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے جن کی گود خالی ہو گئی، جن کے گھر ویران ہو گئے، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی۔ سوچو ان کے گھر کی چھت بھی ختم ہے، وہ بغیر چھت کے زندگی گزارے، جوان عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، لاشیں اتنی لاشیں ہیں کہ پہچان نہیں ہو رہی ہے، دفن کرنے کے لیے جگہ کا معاملہ، کفن کا معاملہ۔ ایک لیڈیز کی 1 منٹ کی کلپ میرے کان میں آئی، میں پوری سن نہ سکا، تڑپ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی انگلش میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے اب اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ظالم اسرائیل کی طرف سے کب بم برس جائے اور ہم مر جائیں تو نام ہاتھ پہ لکھ دے تاکہ ہمارے گھر والے اسی نام کی وجہ سے ہمیں پہچان سکیں۔ کوئی تعلق نہیں ان سے آپ کا۔ آج بھی مسلمان مسجد کو ویران کرتا رہے گا، آج بھی زنا کی فلم دیکھو گے تم، آج بھی چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکو گے تم۔ برا مت ماننا، وہ جس بہن کے دونوں بچے اس کی گود میں شہید ہو گئے، اگر اس بہن کی بجائے آپ کی بہن ہوتی تو بھی آج آپ ایسے ہی گناہ کرتے۔ اللہ ان کی چھتیں جو برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے اللہ تمہیں وہ دن کبھی نہ دکھائے، فقیر کی دعا ہے، اگر ان کی جگہ تمہارے بھی چھتیں ختم ہو جاتی تو تم ایسے ہی دھینگا مستی کرتے، ایسے ہی عیش و عشرت کرتے۔ کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، رشتہ بس اتنا ہی کہ وہ کلی پہ بانٹتے پھرو گروپ پر۔ ارے کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہم ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں تو پورے ہندوستان میں لوگوں کو، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے، اس جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ اپنے ملک میں امن رکھو، روڈ پہ نکل کر غلط نعرہ نہیں لگانا، حالات خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مدد کر سکتے ہو؟ آسان طریقہ، 1450 سال پہلے رسول اللہ نے ہتھیار دیا، الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ روڈ پہ نکلنے کی بجائے 5 وقت مسجد کو بھر دو، اور ہر مسلمان گڑ گڑا کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کرے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعا کرے، اور ظالموں کی بربادی کے لیے دعا کرے۔ ہتھیاروں میں جتنی طاقت نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مسلمانوں کی دعا میں رکھی ہے۔ انشاءاللہ تم گڑ گڑاؤ گے، گناہ سے توبہ کرو گے، دعا کرو گے، انشاءاللہ فلسطینیوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی، بیت المقدس کی حفاظت ہوگی، ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آتے ہو نا، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو، سب طرف جانا چاہتے ہو، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو۔ پھر کہتا ہوں کتے سے سیکھ لیا ہوتا، جب کوئی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا، کتا چلاتے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا ہے۔ کتے کو پتا ہے کوئی مار رہا ہے، اگر مار سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو میرا مالک ہی بچا سکتا ہے۔ مسلمانوں، دنیا تمہیں اتنا پیٹ رہی ہے، دنیا تمہیں اتنا لوٹ رہی ہے، کتا پٹنے کے بعد مالک کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، تم انسان ہو کر کب آؤ گے مالک کے دروازے پر؟ اللہ کے دروازے پہ کب آؤ گے؟ یاد رکھنا، کل بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی چوکھٹ پہ تھا، خدا کے در پہ تھا، آج بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، کہیں پناہ نہیں ملے گی، پناہ ملے گی تو اسی کی بارگاہ میں ملے گی۔ رجوع ہو جاؤ اس کی طرف، گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ آپ کو عزت مل سکتی ہے۔ مجھے
پتا ہے ان ہزاروں جوانوں میں کچھ ایسے سعادت مند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی امت کا درد ہے، قوم کا درد ہے. وہ پلٹیں گے، وہ توبہ کریں گے، وہ نادم ہوں گے. ہاں میری قوم کے جوانوں، ضرور یاد رکھو ہر دروازے پہ جا کر کے اگر انسان جرم کا اعتراف کرتا ہے، دنیا کی عدالتوں کا دستور ہے جہاں پر جرم کو قبول کر لو تو عدالتیں سزا سناتی ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، وہاں جرم قبول کر لو تو سزا نہیں سنائی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے. ہر جگہ کا دستور ہے کہ اگر جرم قبول کر لو تو لوگ ذلیل کرتے ہیں. یہ میرے اللہ کی شان ہے، جرم قبول کر لو تو یحب التوابین کا خوبصورت تمغہ گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اور محبوب بنا لیا جاتا ہے. تو آؤ نا میرے بھائیو، اللہ سے دور کیوں ہو؟ وہ اللہ جس کا فرمان ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. یاد رکھنا، لڑکا لڑکی کے ناجائز تعلقات میں کوئی لطف نہیں ہے، یہ توائی ہے. آؤ اللہ سے تعلق جوڑیں، کیا بات، واہ، آؤ اس کے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ. میں نے تو یہ بزرگوں سے سنا بھی اور محسوس بھی کیا، سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے. توجہ ہے؟ کیا بات جی حضرت. رضا نگر رامپور والوں توجہ ہے، گرد نواز سے آنے والے سب سے تعلقات بنانا مشکل ہے. سب سے آسان اگر کسی سے تعلق بنانا ہے تو اللہ سے. جلدی ناراض نہیں ہوتا، سبحان اللہ. توجہ، کیا بات. جلدی ناراض نہیں ہوتا، جلدی راضی ہو جاتا. ہیں؟ رب کو منانا بہت آسان ہے، لیکن یہ میری قوم کی جفاکاریوں کا ماتم کون کرے؟ سب کو منانا چاہتے ہیں، رب کو نہیں منانا چاہتے، کیونکہ رب کی ناراضگی کی ان کے پاس اہمیت کیا ہے؟ سیٹ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بیوی ناراض نہیں ہونا، حتیٰ کہ جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا، جو ہم سے وہ بچے ناراض نہیں ہونا چاہیے. بچے کہے بیٹا ابا کھلونا لے کر آنا، بھول گئے تو کہتے بیٹا سوری، سوری بیٹا نہیں لا سکا، بھول گیا نا، کل لائیں گے. اس سنڈے نہیں لے کر کے چلے تفریح کے لیے. ہم بھی 50 بار سوری بول چکے اپنے بچوں کو، اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منانے کی فکر ہے؟ وہ یار، وہ رب. اب ذرا غور کرو اس کی نعمت پہ غور. چلے بات میں ختم کرنے لگا تھا، لیکن ایک بات بہت سوچنے کی ہے. جی حضرت. اس کی نعمتوں پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک ہمیں آکسیجن دیتا ہے. اپنے گھر پہ کیا بل آتا ہے مہینے کا؟ کیا بات. کسی گھر بھیجا اللہ پاک نے کوئی بل بھیجا؟ کچھ مانگا اللہ نے؟ اگر 8 گھنٹے ڈاکٹر آکسیجن لگائے نا تو اتنا لمبا بل آتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں چلا گیا تھا. یہی ہے نا جی. ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دی تو ہزاروں وصول کر لیا ہے نا. ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آکسیجن ہمیں فری میں. کچھ مانگا؟ بولو تو کچھ مانگا اللہ نے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کچھ مانگا اللہ نے؟ کچھ نہیں. یہ زمین اللہ نے دی ہے چلنے کی، آسمان کا صاحبان. میرے بھائی جب سوتے ہو نا تو یہ کیڑے مکوڑے ہمارے ناک اور کان میں نہیں جاتے. 99% لوگوں کے کان میں کیڑے مکوڑے، حالانکہ کیڑے کی فطرت ہے کہ جب سوراخ دیکھے گا تو اس میں گھس جائے گا. کیوں نہیں جاتے پتہ ہے؟ 60 فرشتے ہر انسان پر اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے. ناک اور کان میں کیڑے بھی نہ جائے میرا اللہ بچاتا ہے. سوچو تو صحیح نہیں، غور کرو. گھر سے نکلتے ہو نا اللہ کا نام لے کر، 2 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے. ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے. اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد ماں کے دل میں ممتا بھی پیدا کی کہ اس کو پلا. اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہاسپٹل میں بھاگ گئی. اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی تو عزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے یہاں؟ تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا؟ خود سردی میں ہمارے پیشاب پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا. کس نے پیار دیا اس کے دل میں؟ اللہ نے. کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے.
جاؤ پوچھو، جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کر لو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ اندھوں سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی؟ اگر اللہ آنکھ چھین لے، اربوں خربوں روپے بھی دے کر کے تم اخیارے نہیں ہو سکتے۔ اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اسی کی نافرمانی، اس کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچو تو صحیح، جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس کی آواز نہیں نکلتی، جس کو منہ نہیں ہے، اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو، پھر اس سے بے وفائی۔ اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے امید، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامی دی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میں نے کہا لگا قیمت آنکھ کی، لگا قیمت کان کی، لگا قیمت زبان کی، لگا قیمت کڈنیوں کی، لگا قیمت خون کی۔ ارے جن کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں، میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے اس کے عوض میں؟ کچھ نہیں مانگتا، پھر بھی اس سے بے وفائی۔ کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس سے جفا کرو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس کو ناراض کرو گے؟ موت ہے۔ میرے بھائیوں اتنا سوچو، دنیا میں اتنا دیا ہے، آخرت میں کتنا دے گا؟ وفادار تو بن کے دیکھ، وفادار تو بن کے دیکھ۔ سب کے لیے روئے ہونا، کبھی میرے اللہ کے لیے بھی رو کے دیکھ۔ سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نا، کبھی اس کے بھی دوستی کا ہاتھ اس سے بھی بڑھا کے دیکھو، کبھی ادھر بھی قریب آ کر دیکھو۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، جس دن تم اس کے ہو جاؤ گے، تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ جس کے گھر میں تم جا کے بیٹھ جاؤ گے برکتوں کا نزول ہوگا، اس کے ہو کے تو دیکھو۔ آسان ہے اس کا بننا، گناہ سے نکلو، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، آہو بکا کرو۔ سب کے لیے رو چکے، اس کے لیے رو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ سب کے پاس گڑ گڑا چکے، اس کے پاس گڑ گڑا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے۔ سب کے یہاں عرضیاں لگا چکے، اس کی بارگاہ میں عرضیاں لگا کر کے دیکھو۔ آخری جو بات کہنی ہے سنیں۔ ایک بہت خوبصورت جوان تھے، حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے، کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے۔ سردار کس کے؟ قبیلے کے، قبیلے کے سردار بن گئے تھے۔ اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ کلبی آتا ہے۔ بنو کلب کے سردار تھے، دہیہ نام تھا، دہیہ کلبی۔ حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے، یہ جوان، حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے سدھرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے کام ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے، اس لیے کہ جوان جوان ہوتا ہے۔ حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی۔ دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، بلکہ پونا صدی تک۔ تو جو لوگ سب جوان تھے تبھی تو نا، سعد ابن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ مولا علی 9 سال یا 8 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم 30-32 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا، اس لیے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے۔ مجھے پتا ہے جب کوئی جوان سدھرے گا انقلاب آئے گا، بلکہ جوان سدھرے گا تو بڈھے اور بچے دونوں سدھر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جوان بیٹا مسجد جائے گا، جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بوڑھا تو شرم کے مارے مسجد آنا ہی ہے کہ وہ سدھر گیا، اب میرے پیر قبر میں لٹک رہے، میں گھر میں کیسے بیٹھوں؟ اس نے تو سدھر نہیں ہے۔ لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر خود ہی جائے گا۔ تو ایک جوان سدھار دو، گھر کے دو خود ہی سدھر جائیں گے۔ اس لیے اقبال نے بھی جوان کو ٹارگٹ کیا، کہتے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بس
بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ چھوڑ دو گناہ، اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے مقبول بن جاؤ گے۔ جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے، توبہ کرو گے، جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ بڑھاپا عزت سے بھرپور کر دے گا۔ جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھاپا عطا کرتا ہے، وقار والا بڑھاپا عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اور پھر یہ سب کے سب جوان، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان، میں آپ کو یہ نہیں، دیکھیے ایک مشورہ دیتا ہوں علماء کرام، اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں، میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر، توجہ، شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنیے، آپ کو میں دل بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کردار بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں لباس جبے کبے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی اہمیت ہے۔ لباس کوئی ہو، دل خوف اور خشیت والا ہو، سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو، لیکن کردار متاثر کرنے والا ہو۔ کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو، میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں، واللہ کبھی نہیں، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے۔ اہمیت اس طرف ہے، چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو، اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو۔ اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو وہ کتنا بھی کٹر متعصب ہو، اس کی فکر بدل جانا چاہیے، اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں۔ لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوا کرتے۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات، ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا تھا، تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو وہ اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دے دی، جان بوجھ کر۔ توجہ کرنا، لوگ لوگ ہماری کتابوں کی سٹڈی نہیں کر رہے ہیں، لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہ رہے، سمجھنا چاہ رہے۔ اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو، آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ کے سدھر جاؤ میرے بھائی۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن ہوگا، یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کردار کے دھنی بنو۔ تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی، اور اس کے بعد اس نے تجاول عارفانہ سے کام لیا، یعنی کہ اس نے جان کر انجانا ہو گیا۔ مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے ہیں، یہ واپس لے لو۔ اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں دیے، وہ ایسے ہی ہے۔ کہا نہیں میں نے گنا ہے، یہ زیادہ، آپ لے لیں اس کو، آپ لے لیں۔ کہا آخر میں نے نہیں دیے تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے، تم سچے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان واقعی ایسے ہوتے۔ میرے بھائیوں ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا، کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ اپنی پہچان تھی، اپنی امانتیں مسلمان۔ آپ دیکھیں تاریخ ہے نا، مکے والے حضور پہ پتھر بھی مارتے تھے، اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے۔ معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں، پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، یہاں سے
ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا, ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں, اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے علی سو جانا, صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا, پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہوتا ہے کردار, یہ ہوتا ہے اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے, وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے. کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو. اور آج تو مسلمان کا حال یہ, لوگ مسجد مدرسے کی رقم آج نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ حالات ہیں, سب ایسے نہیں ہوتے. لوگ جو ہے وہ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگ گئے, عمرہ کا پیسہ لے. اے مسلمانوں کچھ تو خیال کرو, کیا بات, حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 روپیہ جوڑ کر کے, غریب لوگ کیسے جوڑتے ہیں, لوگ لے لے کر کے بھاگ جاتے. سوچو تو صحیح نا, انداز تو کریں کتنا گرے گا انسان, کوئی حد ہے گرنے کی. ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے. لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے, بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے, یہ خیانت نہیں کریں گے. اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے, یہ حال ہے. تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیا کلبی مسلمان ہو جائے, کیونکہ دہیا قبیلے کے سردار تھے. حضور نے دعا بھی کی, اللہ تعالیٰ دہیا کو ایمان کی دولت عطا. دہیا آئے تھے بڑے خوبصورت. دہیا قلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تالیف قلبی کے لیے چادر بچھا دی. دہیا نے چادر اٹھائی, عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں, غلاموں میں شامل ہونے آیا ہوں. حضور خوش ہو گئے, فرمایا کلمہ پڑھ لو. کا نہیں, حضور ایک عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ. تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور نے سر جھکا لیا. جبریل آئے, یا رسول اللہ, اللہ سلام فرماتا اور کہتا ہے بولو اس کو کہ پڑھ لے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف 500 لڑکیوں کا قتل ہی نہیں اور بھی کچھ کیا ہے تو سب معاف ہو جائے گا. حضور نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ. جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کے سارے جرائم معاف کر دیتا ہے. دہیا نے کلمہ پڑھا, حضور رونے لگے. صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہیں؟ آقا فرماتے کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے, اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا مقام عطا فرمائے.